کرنے کے لیے بہترین بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے۔ جب انسان اللہ تعالی کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ذکر النعمت شکر، کہ اگر کوئی انسان نعمتوں کو یاد بھی رکھ رہا ہے، وہ یہ یاد رکھ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اور مجھے ایمان عطا کیا، اور یہ دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ بغیر مانگے عطا فرمائی، ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ایمان والے کے گھر میں پیدا کر دیا۔ خدا نہ خواستہ ایسا ممکن تھا کہ ہم کسی غیر کے گھر میں پیدا ہو جاتے، جس طرح دنیا بتوں کو پوج رہی ہے، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہمارے سر بھی بتوں کے آگے رکھے ہوئے ہوتے۔ آج دنیا کے اندر ایسے لاکھوں انسان ہیں، کروڑوں انسان ہیں، وہ چاہنے کے باوجود مسلمان نہیں ہو پا رہے ہیں، ایمان والا نہیں بن پا رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہمارے اللہ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر انعام کیے ہیں، ان انعامات کا ذکر شروع ہوتا ہے ہماری پیدائش کے وقت سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرما دیا۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ، ہمیں اس بات کا استحضار ہونا چاہیے، ایمان کی قدر ہونی چاہیے، ایمان کی عظمت، ایمان کی اہمیت، ایمان کی فضیلت وہ ہمارے دلوں میں جب ہوگی تو ہم اس نعمت کو یاد کریں گے، اس نعمت کو یاد کریں گے، اور جب نعمت کو یاد کریں گے، نعمت کا استحضار کریں گے، تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات ہمارے اوپر کیے ہیں، جو احسانات، جو فضل و کرم اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے اوپر فرمائے ہیں، ہمیں ان کا استحضار نہیں ہے، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے بارے میں ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا عمل ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جانیں۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو جانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا موقع فراہم ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دیکھو، ہر انسان، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو انعامات اس کو اللہ نے دیے ہیں وہ کبھی واپس نہ جائیں۔ انسان یہ چاہتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا، مال اس کو واپس نہ جائے، اللہ نے اس کو جو ہے دولت دی، اس کی دولت ختم نہ ہو، اللہ نے اس کو حکومت دی، اس کی حکومت ختم نہ ہو، اس کی تجارت دی، اس کی تجارت جو ہے ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں اس کے اوپر لگاتار باقی رہیں۔ اللہ نے انسان کو جسم دیا، جسم کے اندر کروڑوں نعمتیں ہیں جو انسان کو عطا ہوئی اللہ کی جانب سے۔ دماغ اللہ نے عطا کیا، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائے، زبان عطا کی، دانت دیے، اللہ نے دل دیا، پیٹ دیا، آنکھیں عطا فرمائی، جگر دیا، گردے دیے، ٹانگیں دی، گھٹنے دیے، ٹخنے دیے، انگلیاں دی، کروڑوں نسیں انسان کے دل دماغ کے اندر، پورے جسم کے اندر نسوں کا جال پھیلا دیا۔ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں کبھی بیمار ہوں؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ میرے سے آنکھوں کی نعمت چھن جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے کہ کانوں کی سماعت میری ختم ہو جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے اللہ نے جو اولاد، خوبصورت اولاد مجھے دی ہے، اس اولاد کا انتقال ہو جائے؟ کیا کوئی انسان چاہتا ہے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ میں جو کاروبار کر رہا ہوں وہ کاروبار ختم ہو جائے؟ کیا کوئی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان جانی یا مالی پہنچ جائے؟ کوئی نہیں ملے گا آپ کو۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اگر تم ان انعامات کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو کہ یہ انعامات ہمارے اوپر لگاتار باقی رہیں، اللہ نے کیا خوبصورت نسخہ ہمیں بتلایا، ہمیں کہا لئن شکرتم لازیدنکم،
اگر تم ہماری نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کرو گے تو بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کو گھٹاتے ہم ان نعمتوں میں بڑھوتری کریں گے. سبحان اللہ. بتائیے آپ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے. اور یہ سیغہ اللہ نے ایسا بیان کیا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اس کے اندر 3 تاکیدیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے. پورا تاکید کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ اللہ نے بیان کیا کہ ضرور بھی ضرور میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. یہ ترجمہ ہے اس لفظ کا. میں اضافہ کرتا، یعنی کہ کر کے چھوڑ دیا نہیں، اگر تم شکر ادا کرو گے میں اضافہ کرتا ہی چلا جاؤں گا. آج تمہارے پاس 1 روپیہ ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ فرما رہے ہیں میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا. 2 ہوئے، اس میں شکر ادا کیا، اور اللہ فرما رہے ہیں میں اس میں اور بڑھوتری کروں گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. اللہ کی طرف سے عطیہ اور انعام، یہ ہے شکر. اسی لیے ہمارے آقا حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہا جو چیز ایسی ہو کہ شکر سے تمہیں دور کر رہی ہو، شکر سے تمہیں دور کر رہی ہو، اس سے بچو. مثال کے طور پہ انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، اور دنیا کے اندر اس کو 2 طرح کے لوگوں سے سامنا اور واسطہ ہوتا ہے اس کا. ایک تو وہ کہ جو اس سے اوپر ہوتے ہیں، اور ایک وہ جو اس سے نیچے ہوتے ہیں. جو لوگ دنیا کے اعتبار سے اس سے اوپر ہوں، آپ کو اللہ نے 1 لاکھ روپے دیے، دوسرے کو 10 لاکھ دے رکھے. آپ کو 1 مکان دیا، دوسرے کو 10 مکان دے رکھے. آپ کے پاس تھوڑی زمین ہے، دوسروں کے پاس زیادہ زمین ہے. آپ کا کاروبار چھوٹا ہے، دوسروں کے پاس بڑا ہے. اللہ نے دوسروں کو بڑھا دیا آپ سے. ایک تو وہ ہے، اللہ فرما رہے ہیں ان کو مت دیکھنا. کیوں نہ دیکھنا؟ اگر تم ان کو دیکھو گے تو اللہ کا شکوہ پیدا ہوگا، اللہ سے شکایت پیدا ہوگی. ان کو مت دیکھنا جن کو 10 دیے ہیں. دوسرے درجے کے جو لوگ ہیں جن آپ کو اللہ نے 10 دیے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس 1 بھی نہیں ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے دنیا کا. آپ جو صرف پیسہ دیکھ رہے ہو کہ بھئی میرے پاس اتنے میں اس کے پاس اتنے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیسوں میں تو آپ سے زیادہ کر رکھا ہو، لیکن اس پیسے کے ساتھ اس کو بیماری دی ہو، آپ کو بیماری نہ دی ہو. اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مصلحتوں کو خود جانتے ہیں. ہماری نگاہ ظاہر پہ ہوتی ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میری تجارت تو چھوٹی ہے، اس کی تجارت دیکھو کتنی بڑی ہے. ارے اس کے پاس تجارت تو بڑی ہے، لیکن اللہ نے آپ کو چین کی نیند دی ہے. آپ سکون سے سو جاتے ہو، اور رات کو دوائی کھا کے بھی نہیں سو رہا ہے. اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ دیکھو ایسے لوگوں کو مت دیکھنا جو تمہارے سے اونچے ہو دنیا کے اعتبار سے. ان لوگوں کو دیکھنا جو تمہارے سے نیچے ہیں، جن کے پاس بیچاروں کے کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس نہ دھن ہے، نہ دولت ہے، نہ زر ہے، نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ کائنات ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے ٹکڑا نہیں، سونے کے لیے جگہ نہیں. وہ بیچارے کیا کر رہے ہیں؟ وہ جو ہے سڑکوں پہ زندگی گزار رہے ہیں. ان لوگوں کو دیکھو، ایسے لوگوں کو دیکھو. جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو گے تو تمہارے اندر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استحضار پیدا ہوگا، اور آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے. اے اللہ تیرا شکر ہے، کتنے کروڑوں لوگوں سے آپ نے مجھے افضل بنایا. اسپتال میں چلے جاؤ، آپ نے دیکھا اللہ کسی کی آنکھ کی روشنی ختم، کسی کے کان کی سماعت ختم، کوئی کسی کی ٹانگ ہی ختم. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی زندگی کے اندر اللہ کا شکوہ نہیں کیا، کبھی مجھے شکایت نہیں ہوئی. حالات میرے اوپر بڑے آئے، بہت حالات سے میں گزرا ہوں، لیکن ایک روز میری حالت ایسی ہو گئی کہ پورے ایک طویل عرصہ ہو گیا کہ میرے پیر کے اندر جوتے بھی نہیں تھے، میرے پیر میں جوتے بھی نہیں تھے، اور میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اس پیسے کے ذریعے جوتا خرید لوں. آگے ہو جاؤ، آگے مل کے بیٹھا. میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ میں اس پیسے سے جوتا خرید لوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، اور میرے دل کے اندر یہ خیال ہو رہا تھا
اللہ میری کیسی حالت ہو گئی، اللہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے کہ میں جوتا خرید لوں۔ جیسے ہی میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا، میں نے ایک شخص کو مسجد کے اندر داخل ہوتا ہوا دیکھا، میری نگاہ جو اس کے اوپر پڑی، میں نے دیکھا اس کے تو ٹانگ ہی نہیں ہے۔ اللہ، مجھے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ملا۔ اے اللہ میرے پاس تو جوتا ہی نہیں، اس کے پاس تو ٹانگ ہی نہیں ہے، ایسا ہو سکتا تھا کہ میرے سے بھی تو ٹانگ لے لے۔ تو یہ ہے وہ چیز، جب انسان دنیا کے اندر اپنے سے بڑوں کو دیکھتا ہے تو اللہ کی شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، اللہ سے شکوے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ میرے پاس تو اچھی سواری بھی نہیں، تو نے فلاں کو تو اتنی سواریاں دے رکھی۔ اور جب اپنے سے نیچے دیکھتا ہے، اللہ تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا کر رکھی، کتنے لوگ ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، کتنے لوگ، اللہ تو نے مجھے اولاد دے رکھی، کتنے لوگ ہیں کہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کر دیے، ان کو اولاد نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تو نے مجھے صحت دے رکھی، کتنے لوگ اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح سالم اپنے گھر چلے جائیں، اسپتالوں سے انہیں چھٹی نہیں مل رہی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے اللہ تک پہنچنے کی کہ انسان 24 گھنٹے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نعمتیں یاد کرتا ہے انسان اور اس کا شکر ادا کرتا ہے، ان نعمتوں پہ زوال نہیں آتا، وہ نعمتیں ختم نہیں ہوتی، ان نعمتوں میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا، اور ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بہت اہتمام سے مانگا کرتے تھے، اور اس دعا کا پہلا حصہ یہ تھا، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تیری نعمتوں کے زوال سے۔ اللہ ایسا نہ ہو جو نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں وہ نعمتیں ختم ہو جائیں، وہ نعمتیں ختم ہو جائیں۔ یہ دعا اہتمام سے مانگا کرتے تھے ہمارے آقا علیہ السلام، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ کس محبت بھرے جملے کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ دیکھو وہ بندے بہت کم ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں قلیل، اللہ ہمیں قلیل کے اندر شامل فرما لے۔ جو لوگ شکر ادا کرنے والے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر اس کو 2 وادیاں بھر کے سونے کی دی جائے تو یوں کہے گا کہ ایک اور مل جاتی مجھے۔ انسان اتنا لالچی ہے۔ تو نبی علیہ السلام ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو نعمتوں کے زوال سے پناہ مانگو